السلام علیکم تمام یوٹیوب دوستوں کو herbal.pk میں خوش آمدید۔ دوستو آج کی ویڈیو میں قبض کے بارے میں بات کروں گا۔ قبض کیوں ہوتی ہے، اس کے کون سے اسباب ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے وہ تمام دوست جنہوں نے میرے چینل herbal.pk کو سبسکرائب نہیں کیا وہ دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن پر کلک کر کے آل کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ میری اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو مل سکے۔ دوستو قبض کا مسئلہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، لیکن ہم لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ لیکن جب یہ مسئلہ زیادہ سنجیدہ ہو جاتا ہے تب وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اس کا بر وقت علاج نہ کرنا مختلف بیماریوں کو دعوت دینے جیسا ہے۔ قبض کی وجہ سے معدہ کی خرابی، بھوک کی کمی، افشار خون یعنی خون کی خرابی، بواسیر، سر میں درد رہنا، ہاتھ پاؤں کا سن ہونا وغیرہ، یہ سب علامات ظاہر ہونے کے بعد باقی جسم کے اعضاء بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان مسائل کا حل نہ کیا جائے تو یہ مسئلے آہستہ آہستہ بڑی بیماریوں میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جدید سائنسی ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کینسر کے مریضوں میں کینسر کی وجہ قبض بھی ہے۔ قبض کو سمجھنے کے لیے آسان زبان میں سمجھاتا ہوں۔ ایک یا ایک سے زیادہ دن بعد پخانہ نہ کرنا، یعنی دوسرے دن بھی پخانہ آ جائے تو قبض نہیں۔ اگر دوسرے دن پخانہ تکلیف کے ساتھ آئے تو قبض ہے، اور اگر دو سے زیادہ دن بعد تکلیف کے ساتھ پخانہ آئے تو پھر فکر کی بات ہے، اور اس صورت میں فوراً علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر مہینے میں ایک آدھ بار ایسی صورتحال ہو تو فکر کی کوئی بات نہیں، اگر روزانہ کا معمول ہو تو فکر کی بات ہے۔ ایسی صورتحال میں ہمیں میڈیسن کی طرف توجہ دینے سے پہلے پرہیز کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ قبض ہونے کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے پہلی وجہ ہماری خوراک ہے۔ بہت زیادہ گھی والے، مرچ مسالوں والے کھانے اور فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ استعمال قبض کو دعوت دیتا ہے۔ اس کی دوسری بڑی وجہ جسم میں خشکی ہے۔ ہماری کھائی جانے والی غذا انسانی جسم میں مزاج کی تبدیلی کا سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ماحول کے فرق سے بھی انسانی مزاج میں تبدیلی آتی ہے۔ ہمارا معدہ ہمارے کھانے کو ہضم کرنے کے بعد فاسد مواد کو ہماری آنتوں میں بھیج دیتا ہے، جس فاسد مواد کو ہم پخانہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر انسانی جسم میں موجود آنتوں میں خشکی کا غلبہ آ جائے تو اس صورت میں قبض کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ ہماری غذا ہے، جس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں۔ دوستو اب میں آپ کو قبض کا علاج بتاتا چلوں۔ بہت آسان اور سستا علاج ہے۔ اس مقصد کے لیے مارکیٹ میں بہت سی میڈیسنز موجود ہیں، لیکن جن کا عارضی فائدہ ہے، بلکہ ایلوپیتھی میڈیسنز سے آنتوں میں اور زیادہ خشکی پیدا ہو جاتی ہے، جو بعد میں زیادہ پیچیدہ امراض پیدا کرتی ہے۔ دوستو جو طریقہ بتانے جا رہا ہوں بہت ہی فائدہ مند ہے اور مستقل علاج ہے۔ اس وقت میرے پاس مرحبا کمپنی کا کیسٹر آئل موجود ہے، جس کو ہم روغن ارنڈ بھی کہتے ہیں۔ دوستو کیسٹر آئل کسی بھی رجسٹرڈ کمپنی کا لے لیں۔ اگر قبض کا مسئلہ بہت زیادہ ہے تو ہفتے میں 2 بار اس کا استعمال کریں۔ اگر قبض زیادہ ہے تو 3 سے 4 بڑے چمچ کھانے کے نیم گرم دودھ میں ڈال کر مکس کر کے پی لیں۔ اگر مسئلہ کم ہے تو ہفتے میں 1 بار 1 سے 2 بڑے چمچ کھانے کے نیم گرم دودھ میں ڈال کے استعمال کریں۔ دوستو جس دن اس کو استعمال کرنا ہے اس دن رات کا کھانا بالکل کم کھائیں، یا اتنا کھائیں کہ 2 گھنٹے میں کھانا ہضم ہو جائے، اور سونے سے 15 منٹ پہلے اس کو استعمال کر کے سو جائیں۔ اس کے استعمال سے کسی بھی قسم کے موشن نہیں لگتے اور نہ ہی پیٹ میں مروڑ وغیرہ ہوتا ہے۔ اگر موشن لگ بھی جائیں تو گھبرانے کی بات نہیں، فرسٹ ٹائم ایسا ہو جاتا ہے۔ ریگولر استعمال کرنے سے ایسا نہیں ہوگا۔ یہ آئل بچوں کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کی مقدار اس پیکنگ پر لکھی ہوئی ہے، اور بچوں کی مالش کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوستو اس کے استعمال کے بعد اگلے 1 دن تک نرم غذا استعمال کریں، اور سردیوں میں 1 دن تک نیم گرم پانی پئیں، اور گرمیوں میں 1 دن تک سادہ پانی استعمال کریں۔ ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ آئل معدہ کی صفائی اور معدہ میں سے فاسد مواد کے اخراج کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور ایسا تب ہی پاسبل ہوتا ہے جب آپ نیم گرم پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ فاسد مواد کا اخراج ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کا چہرہ نکھرے گا، خون کی صفائی ہوگی، اور بہت سی بیماریوں کی افزائش کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ میری ان باتوں پر عمل ضرور کریں گے۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا کہ ہمیشہ اچھی، صاف ستھری اور طاقتور غذا کھائیں۔ اگلی نئی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا ایک نئی ٹپ کے ساتھ۔
یا ایک نئے نسخہ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔